السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تھامس ایڈیسن کی۔ معزز ناظرین، تھامس ایڈیسن کو عموماً بابائے ایجادات کہا جاتا ہے۔ اس عظیم امریکی سائنسدان کا سن پیدائش 1847 عیسوی ہے، جو زندگی کی 84 بہاریں دیکھنے کے بعد 1931 عیسوی کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، آج کی طرح ایڈیسن کے زمانے میں نہ تو خبر رسانی کے ذرائع ایسے تھے کہ کسی کارنامے کی سیکنڈز میں دنیا کو خبر ہو جائے، اور نہ ہی مستند معلومات کا حصول آسان تھا۔ کوئی خبر، اطلاع، اعلان یا کسی بھی واقعے کے بارے میں لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے۔ اس طرح مبالغہ آرائی، جھوٹ یا غلط فہمی بھی پیدا ہو جاتی تھی۔ ایسا ہی کچھ ایڈیسن کے ساتھ بھی ہوا، اور اس کی ایجادات، سائنسی تھیوری یا اکثر کارناموں پر اسے حاسدین کی مخالفت کے ساتھ لعن طعن بھی برداشت کرنا پڑا۔ اس پر الزام لگا کہ وہ دوسروں کے سائنسی نظریات اور ان کی تحقیق و تجربات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلب ایڈیسن کی ایجاد نہیں تھا، بلکہ اس نے ہمفرے ڈیوی کے خیالات اور آئیڈیا پر کام کر کے ایک تجربہ کیا اور بلب ایجاد کر لیا، لیکن اسے اولین برقی کمکمے کا موجد مانا جاتا ہے۔ ناظرین، تھامس ایڈیسن ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس خاندان کے آمدنی کے ذرائع محدود تھے، جس میں تھامس اور اس کے 8 بہن بھائیوں کی پرورش مشکل تھی۔ اس کے باوجود اس کی والدہ نے، جو ایک اسکول میں استانی تھیں، اپنے بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ یہ عجیب بات ہے، مگر اس زمانے کے اکثر سائنسدان اور اہم اشیاء اور قابل ذکر ایجادات کے لیے مشہور شخصیات کسی نہ کسی بیماری یا جسمانی معذوری کا شکار رہے ہیں۔ ایڈیسن کو بھی 8 برس کی عمر میں تیز بخار ہوا، جس سے ان کے دونوں کانوں کی سماعت متاثر ہوئی، اور چند برس میں وہ کچھ بھی سننے کے قابل نہ رہا۔ ایڈیسن کو بچپن سے سائنسی تجربات کا بہت شوق تھا۔ وہ 12 سال کا ہوا تو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ریل گاڑی میں کتابیں بیچنے کا کام کرنے لگا۔ اس نے کچھ عرصے بعد اسی ڈبے میں ایک چھوٹا سا کیبن بنا لیا، اور بعد میں اسی جگہ کو ایک لیبارٹری میں تبدیل کر کے برقی کام شروع کر دیا۔ اس نے اپنی ذہانت اور شوق و لگن سے کچھ ایسے تجربات کیے جنہوں نے اسے موجد بنا دیا۔ ایڈیسن نے آٹومیٹک ٹیلی گراف کے لیے ٹرانسمیٹر ریسیور ایجاد کیا، اور اسی اثناء میں چند مزید چھوٹی ایجادات کیں، جن سے اسے خاصی آمدنی ہوئی۔ بعد میں وہ ایک ذاتی تجربہ گاہ بنا کر سائنسی تجربات اور ایجادات میں مصروف ہو گیا، جن میں فونوگراف، جس نے آگے چل کر گراموفون کی شکل اختیار کی، بلب، میگا فون، سنیما مشین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، اس امریکی موجد کو 1915 عیسوی میں نوبل پرائز انعام بھی ملا۔ بچپن سے تنگی اور حسرت دیکھنے کے علاوہ بیماری کا شکار ہو جانے کے باوجود ایڈیسن نے ہمت نہ ہاری، اور آج اس کا شمار 19ویں صدی کے بہترین موجد کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایڈیسن اپنی ایک اہم ایجاد بلب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ وہ بہت بار بلب بنانے میں ناکام ہوا۔ اس ناکامی نے اسے بہت کچھ سکھا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایڈیسن کی عمر جب 60 سال کی ہوئی تو اس کی تجربہ گاہ لیبارٹری میں آگ لگ گئی۔ اس کے سارے تجربات آگ کی نظر ہو گئے، پر ایک ایسی چیز تھی جو اس کے پاس سالم اور محفوظ تھی۔ وہ تھا اس کا اپنا دماغ اور ذہانت، جس کی بنیاد پر اس نے دوبارہ سے کام شروع کیا، اور اس کی تمام بہترین ایجادات اس حادثے کے بعد سے سامنے آئیں۔ ناظرین، ایڈیسن نے اپنی ایک ٹیم بنائی جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ایڈیسن مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتا تھا تاکہ ان کی سوچ سے فائدہ اٹھا سکے۔ ایڈیسن کے آفس میں جو لوگ کام کرتے تھے، ان پر آنے جانے کے حوالے سے بالکل پابندی عائد نہ تھی۔ ہر شخص کو آزادی تھی کہ وہ جب دل کرے آئے اور جب دل کرے چلا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سارے لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے دل لگا کر کام کرتے اور نت نئی ایجادات دنیا کو دیتے چلے گئے۔ ناظرین، آج ایڈیسن کے کہے گئے جملے ہر زبان پر عام ہیں اور حکمت سے بھرپور بھی ہیں۔
ایڈیسن کی مینٹل اپروچ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب وہ 10,000 بلب بنانے میں ناکام رہا تو اس نے تاریخی الفاظ کہے کہ میں بلب نہیں بنا سکا، مگر مجھے 10,000 ایسے طریقوں کا پتہ چل گیا جس سے بلب نہیں بن سکتا۔ پر امیدی اور لگن سے بھرپور یہ الفاظ روشنی کا مینار ہیں۔ ایڈیسن کہا کرتا تھا کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہمت ہار دینے میں ہے۔ ہم جلدی ہمت ہار دیتے ہیں، تبھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں، جبکہ ہارنے کے فوراً بعد اگلی کوشش کے لیے خود کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ جب انہوں نے ہار مانی تھی تو کامیابی کتنے قریب تھی۔ سخت محنت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، اسے بہتر طور سے انجام دینے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے بابائے ایجادات تھامس ایڈیسن کی زندگی پر مبنی ڈاکومنٹری دیکھی۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ مختصر ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔